اور اب چونکہ نیلام گر ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، اس لیے آفتاب کمال، جو ہدایت میں تمہیں دے رہا ہوں ان پر تمہیں بڑی محنت سے کام کرنا ہوگا۔ بے شک یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اسے بہرطور سر انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہے چیف، ایسا ہی ہوگا، آپ بالکل مطمئن رہیں، تم اپنی کامیابیوں کی مجھے اطلاع دیتے رہو گے۔ میں نے کہا، بہت بہتر، لیکن میری فوری روانگی ضروری ہے، باقی کام بھی احتیاط کے ساتھ ہی کرنا ہوں گے۔ کیوں نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ آفتاب کمال چلا گیا اور میں اپنے دوسرے کمرے میں واپس آ کر، یعنی اس کمرے میں جو ہائیکو کے علم میں تھا، خیالات میں ڈوب گیا۔ آفتاب کمال کو میں نے ضروری ہدایات دے دی تھی اور اب اسے دوسرے رابطے مجھ سے ٹرانسمیٹر پر رکھنے تھے، اور ٹرانسمیٹر کا ایک سیٹ وہ مجھے دے گیا تھا۔ میں خود بھی برق رفتاری سے صورتحال کے ہر حصے پر غور کر رہا تھا۔ کامیابی نزدیک سے نزدیک تر آتی جا رہی تھی اور مجھے بہرطور ہمیشہ کی طرح سرخرو ہو کر اپنے وطن واپس لوٹنا تھا۔ اس بار تو میری ذہنی کیفیت بھی ذرا مختلف تھی، کیونکہ اب مجھ سے ایک جواب طلب کرنے والا پیدا ہو گیا تھا، یعنی میری شریک حیات، میری آدھی زندگی کی مالک فریدہ۔ بلا شبہ یہ تجربہ میری زندگی کے لیے بڑا انوکھا تھا اور دلکش تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ انسان ابتدا بے شک ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، لیکن اس کی انتہا دوسرے انسانوں سے مختلف نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا۔ رات کو تقریباً 9:30 بجے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ آفتاب کمال تھا۔ چیف، ہاں، ایک ستون گر گیا ہے۔ اسی رات تقریباً 1:30 بجے اس نے مجھے پھر اطلاع دی کہ دوسرا ستون گر گیا ہے، اور پھر دوسرے دن 11 بجے میرا اس سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم ہوا۔ وہ کہنے لگا، چیف، 4 ستون گر چکے ہیں۔ میں نے آپ کی نیند میں خلل اندازی مناسب نہیں سمجھی، 5واں ستون باقی رہ گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بھی اطلاع دے دوں گا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، آفتاب کمال، اکثر تمہاری تعریفیں کرتا رہا ہوں اور اب وہی الفاظ دہرانا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا تربیت یافتہ ہوں چیف، معمولی بات نہیں ہے۔ آفتاب کمال خوش دلی سے بولا اور میں ہنسنے لگا۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کب تمہیں تربیت دی تھی۔ بعض لوگ روحانی استاد بھی ہوتے ہیں چیف۔ خیر، تم مجھے عزت دینے کے لیے جو کچھ بھی کہہ لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں میری جگہ ہونا چاہیے تھا۔ آفتاب کمال بھی ہنسنے لگا اور فوراً بولا، چیف، اجازت چاہوں گا، ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ در حقیقت 12 بجے اس نے مجھے آخری ستون کے گرنے کی اطلاع بھی دے دی تھی اور میں بڑا مطمئن تھا۔ یہ کام معمولی نہیں تھا جو آفتاب کمال نے کر ڈالا تھا۔ رات بھر وہ مصروف رہا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن یہی ایک اعتماد تو تھا مجھے اس پر، جس کی بنا پر میں نے اسے طلب کیا تھا اور ذمہ داری اس کے سپرد کر دی تھی۔ اسی رات تقریباً 10 بجے جب میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں کھانے سے فارغ ہوا تھا، ہائیکو میرے پاس پہنچ گئی۔ کہنے لگی، اب مجھے تمہارے چہرے پر میک اپ کرنا ہے۔ سنو، غور سے سنو، جو کچھ میں تمہیں بتا رہی ہوں اس پر بڑی محنت کے ساتھ عمل کرنا ہے ڈیئر کرنل شاہ۔ یوں سمجھ لو کہ ہم اپنی زندگی کے بہترین کام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیا تم تیار ہو؟ کیوں نہیں میڈم ہائیکو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑی بوریت ہوئی ہوگی تمہیں اس دوران۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن مختلف خیالات کا شکار تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ پھر وہ مجھے اپنے پروگرام کی تفصیل بتانے لگی اور میں نے حیرت زدہ رہ جانے کی اداکاری کی۔ بعد میں اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا میک اپ کا سامان کھول کر رکھ دیا اور میرے چہرے پر مصروف ہو گئی۔ میری نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ میرے چہرے پر مہارت کا ثبوت دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے میرے لیے ایک نیا چہرہ تعمیر کر دیا اور آئینہ میرے سامنے کر کے مسکرانے لگی۔ میں نے حیرت سے اپنے چہرے کو دیکھا۔ ایک خطرناک صورت تھی اور میرے رخسار باری باری لگ رہے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے کوئی خاص شکل دی گئی ہے؟ ہاں، اور تمہیں اسی وقت اس کردار کی جگہ بھی لینی ہے، تیار ہو نا؟ بالکل۔ اس کا نام لائڈ ہے اور لائڈ گونگا آدمی ہے، بول نہیں سکتا۔ کیا شاندار کردار دیا ہے میں نے تمہیں۔ تم اشاروں سے اپنے مطلب سمجھاتے ہو۔ جس عمارت کا پتہ میں تمہیں دے رہی ہوں، کل تمہیں ٹھیک 6:30 بجے شام وہاں پہنچنا ہے اور باقی وقت جہاں میں تمہیں پہنچاؤں گی وہاں گزارنا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہائیکو مسکرانے لگی، پھر بولی، تم نے تو ابھی سے گونگا ہونے کی اداکاری شروع کر دی۔ اس کے اپنے ہاتھ میک اپ کرتے ہوئے مختلف رنگوں سے رنگ گئے تھے۔ چنانچہ وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور میں نے اسے قدرت کا ایک عطیہ سمجھا۔ دوسرے لمحے میں نے اس کے پرس پر جپٹا مارا، اسے کھولا اور اپنے مطلب کی چیز نکال کر اپنے قبضے میں کر لی۔ پرس واپس اسی جگہ رکھ دیا اور وہیں بیٹھ گیا جہاں وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ انداز ایسا کر لیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ میں اپنی جگہ سے ہلا ہوں۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا، کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور اٹھتی ہوئی بولی، چلو اب ہمیں اٹھنا چاہیے۔ میں فوراً ہی تیار ہو کر ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ بس ٹرانسمیٹر میں نے اپنے لباس میں محفوظ کر لیا تھا
ہائی کو اس بار ایک نئی گاڑی میں نظر آئی جسے دوسرا آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے فلیٹ پر لائی جو ایک معمولی سی جگہ بنا ہوا تھا۔ فلیٹ میں 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا۔ اس نے کہا، اور یہ ہے تمہارا فلیٹ مسٹر لائیڈ۔ اوکے میڈم، میں نے جواب دیا۔ ہائی کو مجھے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی اور میں آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ بڑا سنسنی خیز لمحہ تھا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ رات کے کسی حصے میں گہری نیند آ گئی تھی اور صبح تک بالکل پرسکون تھا۔ نہ جانے اس حیثیت سے مجھے کیسے کیسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے دن میں 11 بجے ایک بار پھر آفتاب کمال سے رابطہ قائم کیا۔ اس سے گفتگو ہوتی رہی۔ آفتاب کمال نے بالکل اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر اس نے کہا، چیف، آپ کو اس سلسلے میں دوسری اطلاعات دینا ہوگی اگر بہت ضروری سمجھو تو، ورنہ اپنا کام سر انجام دیتے رہو۔ اسی شام تقریباً 4:30 بجے اس نے پھر مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگا، چیف، خصوصی طور پر ایک عمارت کی نشاندہی کی گئی ہے، نام ہے بلیو پیلس۔ بالکل درست، وہی جگہ ہے۔ گڈ۔ آفتاب کمال نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ مجھے اسی جگہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، چنانچہ مقررہ وقت پر میں تیار ہو کر چل پڑا۔ بلیو پیلس میں مجھے ایک بہت بڑے ہال کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ وہاں پر مجھے کئی افراد نظر آئے تھے جو مجھے ہدایت دیتے رہے تھے۔ چند ارکان تھے جنہیں میں اشاروں سے اپنا مطلب سمجھاتا ہوا ہال کی ترتیب کرنے لگا۔ مجھے اس میٹنگ کا انچارج بنایا گیا تھا اور جو لوگ بھی یہاں انتظامیہ سے تعلق رکھتے تھے مجھ پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ پھر مہمان آنا شروع ہو گئے۔ وہ 5 افراد بھی موجود تھے جنہیں یہاں مکمل ذمہ داریاں سونپی گئی تھی۔ آنے والے 10 افراد تھے، انہی میں میڈم ہائی کو بھی موجود تھی جس نے اپنے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ معمولی سی تبدیلی کے ساتھ اس نے بہت خوبصورتی سے اپنے آپ کو بدل لیا تھا۔ بدن کو موٹا کرنے میں اس نے کمال دکھایا تھا اور اس وقت وہ ایک فربا اندام عورت معلوم ہو رہی تھی۔ غالباً یہ میک اپ بھی کسی اہم شخصیت کا تھا۔ آنے والے الگ الگ نشستوں پر بیٹھے، ان کا تعلق دنیا کے کئی ملکوں سے تھا اور وہ سب ایک دوسرے سے بیزار نظر آتے تھے۔ پھر 2 افراد اندر داخل ہوئے، ان کا تعلق گرانٹ بک سے تھا۔ انہوں نے اس انتظامی مسئلے میں حصہ لینے والے افراد کو دیکھا جو اپنی اپنی جگہوں پر تعینات تھے اور اس کے بعد ایک ڈیسک پر آ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ وہ اہم دستاویز جس کی اہمیت سے آپ سب لوگ واقف ہو چکے ہیں یہ موجود ہے۔ آپ اس کا جائزہ لے لیں اور یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کس قدر قیمتی اہمیت رکھتی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اسے ایک نگاہ آپ کو دکھانا پسند کروں گا۔ دوسرے آدمی نے ایک بریف کیس کھولا اور فائل نکال کر اسے ان سب کے سامنے ایک ایک کر کے لے جانے لگا۔ سبھی دستاویز میں گھس جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نیلام کرنے والا احمق نہیں تھا۔ وہ اسے جلدی سے دوسروں کے سامنے سے ہٹا کر تیسرے کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ سب نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور پھر ایک شخص نے کہا، آپ اس کی قیمت کیا مقرر کرتے ہیں؟ جواب میں اس نے ایک بہت بڑی رقم بتائی جس کا ذکر تقریباً بے مقصد ہے اور اس کے بعد بولی شروع ہو گئی۔ بڑھ چڑھ کر بولی لگائی جا رہی تھی۔ ان تمام افراد نے اپنے اپنے طور پر بولیاں دی اور سب سے بڑی بولی لگانے والے پر بات رک گئی۔ نیلام کرنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا، اس قیمتی شے کی قیمت جو مقرر کی گئی ہے بے شک یہ اسی حیثیت کی حامل ہے، لیکن کون ہے وہ جو اسے اس سے زیادہ قیمت میں حاصل کرنا چاہے؟ تب اچانک ہی ہائی کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میں۔ سب کی گردنیں اس کی جانب گھوم گئیں۔ اچانک ہی ہال میں کھڑے ہوئے 5 افراد نے مخصوص قسم کے پستول نکال لیے اور ان سب پر تان لیے۔ یہ 5 افراد وہ تھے جنہیں اغوا کیا گیا تھا اور ہائی کو نے انہیں اپنے آدمیوں سے تبدیل کیا تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ہائی کو کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس نے نیلام کرنے والے افراد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اس نادر شے کی قیمت سب سے زیادہ میں لگاتی ہوں اور وہ قیمت ہے تم سب کی زندگی۔ ہاں، تم سب کی زندگی، سمجھے؟ جواب دو، اس سے بڑی اور کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ نیلام کرنے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، مس بروکی، تم مجھے بروکی کہہ سکتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بروکی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ کون ہیں؟ ان سب کی ساتھی۔ اس نے ان 5 افراد کی طرف اشارہ کر کے آخر میں میری طرف دیکھا۔ وہ سب بونجھ کے رہ گئے تھے۔ تم لوگ، نیلام کرنے والے نے کہا، یہ سب میرے ساتھی ہیں۔ ہائی کو گردن خم کر کے بولی۔ وہ سب وحشت زدہ نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو بے آواز پستول کی گولی نے اس کے سامنے رکھے ہوئے ڈیسک کے پرخچے اڑا دیے اور وہ سہم کر بیٹھ گیا۔ یہ ہے تمہارا نیلام گر اور اس کے لیے تم نے ہمیں طلب کیا تھا، اس نے نیلام کرنے والوں سے کہا، لیکن وہ خود خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ ہائی کو نے ہاتھ آگے بڑھایا اور فائل طلب کرتے ہوئے کہا، اپنی زندگی کی قیمت پر اس نیلامی بولی کو ختم کر دو اور یہ فائل میرے حوالے کر دو۔ اس شخص نے فائل جلدی سے ہائی کو دے دی۔
तब हाई को ने उन 5 अफराद को इशारा किया जो पिस्तौलें लिए खड़े थे। मुझे भी उसने मुखातिब करके कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रस्सियों से बांधकर इनके मुंह में कपड़ा ठूंस दो और इन्हें कम से कम 6 घंटे के लिए बेहोश कर दो ताकि ये इत्मीनान से आराम करें और हमारा पीछा ना करें। फौरन ही मैडम हाइको की हिदायत पर अमल किया गया। उन सब में से किसी ने खास जिदोजहद करने की कोशिश नहीं की थी, यहाँ तक कि नीलाम करने वालों को भी बांध दिया गया। और फिर एक खास किस्म की गैस के छोटे से सिलेंडर से उनके चेहरों पर हाइको ने अपने हाथों से फवारे मारी और वो सब गहरी नींद सो गए। तब हाइको मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और माय डियर मिस्टर लॉयड, अब तुम्हारी बारी है। या फिर मौजूदा हालात के तहत मैं तुम्हें जहांगीर जमाल शाह कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये सब मेरे आदमी हैं जहांगीर जमाल शाह, और दिलचस्प बात यह है कि इन सब को इस जगह तक पहुंचाने में तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। बड़ी मेहनत से तुमने मेरे लिए ये सारा काम किया। बात दरअसल ये है माय डियर, तुम्हारी मौजूदगी इस सारे मसले के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर सूरत हाल किसी शक्ल में बिगड़ जाती तो मैं तुम्हें मंजर आम पर लाकर अपने सर से हर इल्जाम हटा सकती थी, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक इसी मुल्क से है जिसका ये असल मामला है। मैं जानती हूँ कि ये दस्तावेज तुम्हारे मुल्क के लिए बहुत कीमती है, लेकिन जो कीमत मेरे और इसके दरमियान तय हुई है वो इस कदर मुज़ीका खेज है कि इस कीमती शय को मैं तुम्हारे वतन के हवाले करने का फैसला नहीं कर सकती। मैंने इसकी कीमत पहले से मुकर्रर कर ली है और मेरी बातचीत भी हो चुकी है उस सुपर पावर से जिसके बारे में तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी क्या कीमत दे सकती है। और हकीकत यह है कि इसी के ताउन से मैंने ये सब कुछ किया है। मुझे अफसोस है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन शायद अपने ओहदे के काबिल नहीं हो, क्योंकि जगह जगह तुमने मेरे हाथों चक्कर खाए हैं। मसलन लुइस कार्बेट की हैसियत से उन लोगों को तुम्हारी निशानदही मैंने की थी, जिसके बाद तुम्हें अगवा किया गया और तुम्हें वहां से खुद ही रिहा भी कराया मैंने, ताकि सूरत हाल की संगीनी महसूस करके सिर्फ मेरी हिदायत पर अमल करते रहो। बहरहाल तुम्हारी ये दस्तावेज मैं लिए जा रही हूँ और माजरत खा हूँ तुमसे कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मेरा ताल्लुक हरगिज उस ग्रोह से नहीं है जिसका नाम मैंने तुम्हारे वतन में लिया था, बल्कि मैं अपने चंद अफराद के साथ तनहा काम करती हूँ और यही मेरा तरीकाकार है। उसने अपना मेकअप उतारा तो इस बार मैंने एक बिल्कुल नई शक्ल देखी। वो यकीनी तौर पर किसी मगरबी मुल्क से ताल्लुक रखती थी। सुर्ख सफेद रंग की मालिक, नीली आंखों वाली, ज्यादा से ज्यादा 25 साल की हसीना। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर मैंने कहा, तुम्हारा असल नाम तो नहीं जानता मैं, इसलिए डियर हाई को कहकर ही मुखातिब करूंगा। तुम्हें इल्म है कि जब तुमने अपने साथ किसी ऐसे शख्स को लाने की फरमाइश की जो तुम्हारे शाना बशाना यहाँ अमल कर सके, तो मेरा इंतखाब किया गया था। मैं नहीं जानता कि वो लोग मुझ पर इतना एतमाद क्यों करते हैं, लेकिन अपनी बसात भर में उनके एतमाद को कायम रखने की कोशिश भी करता हूँ। चुनाचे ये जाल जो तुमने फैलाया है बहुत दिलचस्प, बहुत दिलकश था, लेकिन तुम्हें उस वक्त बहुत हैरत होगी मैडम हाई को, जब तुम्हारे ये तमाम अफराद जो अब तक तुम्हारे हर इशारे पर अमल करते रहे हैं, तुम्हें भी इन लोगों के साथ बांध कर डाल देंगे। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने उन लोगों की तरफ देख कर कहा और वो सब गर्दन खम करके मुस्कुराने लगे। मैडम हाइको के चेहरे पर एकदम वहशत सी उभर गई। उसने फुर्ती से अपना पर्स खोलकर पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका पिस्तौल उसके सामने कर दिया। तुम्हारा ये अहम तोहफा मैंने तुमसे इजाजत के बगैर पिछली रात ही कबूल कर लिया था, तुम्हारे पर्स से निकाल कर। गालिबन तुम्हें इस वक्त इसी की जरूरत है। उसका चेहरा तारीक हो गया। उसने फटी फटी निगाहों से सबको देखा और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा फर्ज है कि तुम्हें तफसील बता दूं। जिन 6 अफराद को मुझ समेत तुमने ग्रांट बुक के आदमियों से तब्दील किया था, बाद में तुम पर शुबा होने के बाद मैंने उन्हें अपने आदमियों से तब्दील कर लिया, यानी वही किया मैंने जो तुम कर चुकी थी। और अब ये तुम्हारे वो साथी नहीं हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर या तो मर चुके हैं या फिर इस अंदाज में हैं कि वो तुम तक नहीं पहुंच सकते। ये मेरे आदमी हैं मैडम हाइको। बस इतना मजीद कहूंगा कि मेरे वतन ने मुझ पर एतमाद किया था और इस एतमाद को बहाल करते हुए मैं अपना काम करके वापस जा रहा हूँ। यहाँ तुम्हें इंतहाई नाकामी का सामना करना पड़ा है। उसके जिस्म का जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया था। आफ्ताब कमाल के वो 5 साथी जिन्हें उसने स्तून कहा था, मेरी हिदायत पर मुस्तैद हो गए और हाइको को भी वहीं बांध कर डाल दिया गया। उसे बेहोश कर दिया गया था। आफ्ताब कमाल और रिजवाना दूसरा काम कर रहे थे। चुनाचे हम सब लोग एक मखसूस जगह पर इकट्ठे हुए। दस्तावेजात मैंने अपने कब्जे में कर ली थी और हमारी फ्लाइट उसी रात थी। मैं जहाज की सीट से टेक लगाकर न जाने कैसे कैसे तस्वुरात में खो गया। हाइको, जिसका असल नाम जो कोई भी था, शदीद मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ जब उसे होश आएगा जिनके सामने उसकी असल हकीकत खुल चुकी है, तो क्या होगा। और इसके बाद शायद जिंदगी भर वो अपने साथ पेश आने वाले इस हादसे को ना भूल सके। मैंने एक सरकश जिंदगी गुजारी थी और इस सरकश जिंदगी में जिन वाकयात से मेरा वास्ता पड़ा था
انہوں نے کبھی یہ نہ سوچنے دیا تھا کہ زندگی کے دوسرے عوامل کیا ہوتے ہیں اور انسان کس قدر ذہنی طور پر ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جب میرے طیارے نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا تو نہ جانے کیوں بہت سے انوکھے احساسات نے مجھے آ گھیرا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنی کسی قریبی شے سے دور ہو رہا ہوں اور اب اس کی قربت کے نشے سے سرشار ہوں۔ یہ قریبی شے فریدہ بھی ہو سکتی تھی، میرا وطن، میری سرزمین بھی ہو سکتی تھی، اور اب یہ احساسات میرے دل میں بڑی تیزی سے آنے لگے تھے۔ آفتاب کمال وغیرہ سبھی میرے ساتھ واپس آئے تھے اور ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد میں نے ان سے اجازت طلب کر لی تھی۔ آفتاب کمال نے چلتے ہوئے کہا، چیف کل کے لیے کیا پروگرام ہے؟ ابھی کچھ نہیں آفتاب کمال، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل تمہیں کوئی وقت دے سکوں گا یا نہیں۔ آفتاب کمال کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، چیف ویسے آپ کی اس تبدیلی کو میں بڑا خوشگوار محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے ٹال دیا۔ اس سے زیادہ اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ذہن میں دوسرے بہت سے خیالات آئے ہوئے تھے اور انہی خیالات کے ہجوم میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ زندگی میں جو کچھ تبدیلیاں عطا ہوئی تھی انہوں نے مجھ پر پوری طرح اثر کیا تھا۔ رات کا پہر تھا اور میری اس رہائش گاہ میں زندگی ہی زندگی بکھری ہوئی تھی، اور اب اس زندگی نے میرا استقبال حیرانی اور مسکراہٹ کے ساتھ کیا۔ تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب تک جتنی لڑکیاں میری زندگی میں آئی ہیں اصولی طور پر لڑکیاں ہی نہیں تھیں، یا پھر یہ میرا اپنا احساس تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ یگانت بھی مجھے وہ لطف نہیں دے سکی تھی جو فریدہ کی اس حیران اور مسرت بھری مسکراہٹ نے دیا۔ فریدہ بے اختیار ہو گئی اور اس نے مجھ سے لپٹ کر اپنی بھرپور محبت کا اظہار کیا۔ میں بھی غالباً اس وقت اپنے جذبات نہیں روک سکا تھا۔ آپ کے آنے کی تو کوئی اطلاع ہی نہیں ہوئی، بغیر اطلاع کے پا کر لطف نہیں آیا؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ بہت لطف آیا، لیکن اگر مجھے پتا چل جاتا تو میں آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے آتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ میں نے کوئی خبر نہیں دی تھی، ورنہ تمہارے ہونٹوں پر یہ مسکراہٹ نہ دیکھ پاتا۔ فریدہ کی آنکھوں میں مسرت کی جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ دوسرے تمام لوگ سو رہے تھے۔ میں نے منع کیا کہ انہیں نہ جگایا جائے۔ اس کے بعد سب کچھ بھول گیا۔ فریدہ میرے سامنے تھی، بس اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ میرے ہی بارے میں گفتگو کیے جا رہی تھی۔ آپ کو وہاں کیسا لگا؟ بہت برا، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ پہلے جب کبھی میں ملک سے باہر ہوتا تھا فریدہ، تو کبھی کوئی تصور مجھے تنگ نہیں کرتا تھا۔ جو کچھ کرتا تھا اس میں مست ہو جاتا تھا اور باقی تمام چیزیں بھول جاتا تھا، لیکن اس بار بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ کیا؟ فریدہ نے چونک کر کہا۔ جب بھی کوئی یاد آتا وہ تم ہی ہوتی۔ اوہو، وہ دراصل فریدہ نے کہا۔ دراصل کیا؟ یوں ہی، میرا مطلب ہے کہ کیا کہوں؟ فریدہ کوئی بات نہیں بنا سکی تھی۔ میں نے دوسرے لوگوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا شروع کی۔ فریدہ نے بتایا کہ سب نہایت خوش ہیں اور بہت عمدگی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اب میرا یہ گھر واقعی گھر بن گیا تھا۔ ڈی آئی جی تیمور جمال صاحب نے بھی گھر تخلیق کیا تھا، لیکن اس گھر پر خوف کی حکمرانی تھی۔ ڈی آئی جی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اپنے بال بچوں پر اپنا روب جمانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں بھی پولیس تھانہ قائم کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ گھر اور دفتر الگ الگ چیز ہوتے ہیں۔ آفتاب کمال سے میں نے کہہ دیا تھا کہ کل کے دن کے لیے میں اسے کوئی آخری بات نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ آفتاب کمال کم از کم شہباز احمد صاحب کو یہ اطلاع دے دے گا کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں، اور شہباز احمد صاحب جس قدر بے چین ہو جائیں گے اس کا بھی مجھے اندازہ تھا۔ دن کو تقریباً 10 بجے آنکھ کھلی اور فریدہ نے تمام لوگوں کو میری واپسی کے بارے میں بتا دیا تھا، اور آج سب لوگوں نے اپنے اپنے پروگرام ملتوی کر دیے تھے۔ یہاں سبھی اپنی اپنی مصروفیات میں رہتے تھے، حالانکہ انہیں میری جانب سے اجازت تھی کہ سکون و آرام کی زندگی بسر کریں، لیکن بہرحال صاحب دل لوگ کبھی دوسرے پر قناعت نہیں کرتے۔ چنانچہ ممتاز حسین اور حافظ جمیل احمد صاحب اپنے اپنے طور پر اپنے لیے کوئی مشغلہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 10 بجے تک کسی نے ناشتہ نہیں کیا تھا، اور مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہاں ناشتہ صبح 8:30 بجے تک مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ سبھی میرے ساتھ ناشتے کی میز پر موجود تھے اور ایک ایک نے مجھ سے بہت محبت سے ملاقات کی تھی۔ فریدہ مدم انداز میں مسکرا رہی تھی۔ بہرحال یہ دن میں نے اپنے اہل خاندان کے ساتھ، یعنی جو لوگ میرے گھر میں آباد تھے، بڑا خوشگوار گزارا۔ آفتاب کمال بھی یہ جانتا تھا کہ میری زندگی میں اب کچھ نمایاں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، چنانچہ اسے جو کچھ کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ رات کو البتہ 10 بجے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور میں نے اس کا فون ریسیو کیا۔ ہیلو چیف، خادم بول رہا ہے۔ کہو خادم، کیا صورتحال ہے؟ چیف، شہباز احمد صاحب کو میں نے اپنے آنے کی اطلاع دے دی ہے۔ ملاقات تو نہیں ہوئی، وہ بھی کچھ مصروف تھے۔ آج شام ایک میٹنگ تھی، اس میں انہیں جانا تھا، لیکن آپ کے سلسلے میں پوچھ رہے تھے۔ کیا یہی کہ خیریت سے ہیں اور جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ سر انجام پا گیا ہے یا نہیں؟ ٹھیک، یقینی طور پر تم نے مناسب جواب دے دیا ہوگا۔ جی چیف۔ اور کوئی ہدایت کی انہوں نے؟ نہیں، بس یہ کہا ہے کہ کل صبح آپ کو ٹیلی فون کریں گے۔ دوسری صبح میں نے شہباز احمد صاحب کا فون ریسیو کیا
اور شہباز احمد صاحب نے بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے گفتگو کی۔